السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاکرا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گیلانی۔ کل ملتان میں پریس کلب کے اندر علماء ونگ نے جو ہے مسلم لیگ نون کے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے درمیان انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے ملک کے موجودہ جو وزیر ہیں رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ان کو ایک ٹاسک سونپا۔ ٹاسک ان کو یہ سونپا گیا کہ آپ جائیں، یہ علماء اکرام کی وہ والے ونگ ہیں جو بالکل ڈیڈ تھے، جو بالکل بھی فعال نہیں تھے، کام نہیں کر رہے تھے کسی بھی حوالے سے مسلم لیگ نون کے۔ ان کو یہ بلا کے ان سے ملاقات کی رانا ثناء اللہ نے، نہ صرف بلکہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ جائیں، ممبر رسول پر بیٹھیں، مدارس میں جائیں، مساجد میں لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے۔ آپ یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈالیں کہ وہ ایک فتنہ ہے۔ جو وہ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، یہ ریاست مدینہ کی بات نہیں کرتے، در حقیقت یہ توہین رسالت کر رہے ہیں بار بار۔ تو اگر ہمارے سیاستدان اقتدار میں یا اقتدار میں نہ ہونے پر اس طرح کی ہتھ کنڈوں پہ اگر اتر آئیں تو یہ نہایت ہی شرم دہ عمل ہے ہمارے لیے۔ یہ جو پریس کانفرنس تھی، ہمارے رپورٹر ہیں شعیب افتخار، انہوں نے کور کی، ان کے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں ملتان سے جے آر گرمانی صاحب، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے آج انوائٹ کیا اسپیشلی اپنے پروگرام میں کہ میں ان سے یہ جان سکوں کہ وہاں پہ کل جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں ان کا کیا کہنا تھا۔ گرمانی صاحب، سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ کل جو علماء اکرام نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں ان کا بیسک مقصد کیا تھا؟ ان کا بیسک مقصد صرف ٹارگٹ کرنا تھا عمران خان کو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بلا جھجک وہ بتا بھی دیا کہ ہم نے یہ ٹاسک سونپا کیا ہے۔ کس کی طرف سے ٹاسک؟ وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب کی طرف۔ ٹھیک ہے، وہ موصوف خود بھی فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے، کہتا میں اللہ سے آج کل وہاں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو یہ ٹاسک ہو گیا، اور اس پر یہ سوال بھی، اور بہترین سوال کیا شعیب نے وہاں، کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک نئے حملے کی تیاری ہو رہی ہے کہ کوئی مذہبی جنونی آئے اور عمران خان پر حملہ کرے۔ کہ شعیب کیا کہہ رہے ہیں گرمانی صاحب؟ کل آپ نے وہ جو اٹینڈ کی ہے پریس کانفرنس؟ جی بالکل گلین صاحب، ایک بڑا عجیب و غریب ماحول بن گیا وہاں پر کہ علماء مشائخ بڑے بڑے وہاں پر موجود تھے، ملتان سے بھی تعلق رکھنے والے کچھ نئے لوگ تھے میرے ساتھ، سینئر لوگ تھے جو 18 سال سے جو ہے یہی بیٹ کر رہے ہیں، جو ہے مذہبی بیٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پچھلے 18 سال میں ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، یہ ہمیں نہیں جانتے، ہم سے واقف جو علماء مشائخ آئے ہوئے تھے جی علماء مشائخ پریس کانفرنس کے لیے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا آغاز ہوا کہ جی ہمارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، ہم ممبر پر بیٹھ کر مدارس میں جا کر ہم یہ ثابت کریں کہ یہ جو فتنہ ہے عمران خان جو ہے یہ فتنہ ہے، اور یہ ممبر پر بیٹھتا ہے، اپنا ممبر کے متعلق بات کرتا ہے اور ریاست مدینہ کے لیے یہ بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا کردار یہ ہے جو آج کل آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کی نازیبا قسم کی گفتگو ہے، تو ایسا شخص اگر ریاست مدینہ کی بات کرے گا تو وہ ریاست مدینہ کی توہین کرے گا۔ اس پر ان کا فوکس تھا۔ پھر یہ مولانا امجد ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں یہ، پھر ان کی گفتگو ہوئی تو بڑا زبردست انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جناب یہ بالکل ہماری جو تنظیم تھی یہ بالکل ڈیڈ تھی، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تسلیم تھا۔ کیا یہ؟ جی جی، وہ ریکارڈنگ بھی ہے، پروگرام میں شامل بھی کیجیے گا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ جناب چند روز قبل رانا ثناء اللہ خان نے ان کو اسلام آباد سب کو بلایا، ٹھیک ہے، پیٹ سارا جو معاملہ جو ڈیڈ ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو پورا کیا، اور انہیں یہ ٹاسک دیا کہ آپ ممبر پر جائیں، آپ مدارس میں جائیں، آپ کنونشن کریں، وہ ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ پارٹی اٹھائے گی، اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، عمران خان توہین رسالت کا مرتکب ہو چکا ہے، توہین مدینہ کا مرتکب ہو چکا ہے۔ تو اس پر میں نے سوال کیا کہ ایک دفعہ حملہ ہوا اس پر، ایک مذہبی جنونی سامنے آیا اور اس نے کہا جی مجھے یہ فتنہ لگتا ہے اور یہ اس طرح کی غلیظ مطلب اس کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرے، تو میں نے اس کو ٹارگٹ کیا۔ تو میں نے کہا وہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے، اب آپ دوسرے حملے کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ این نیوز سے ہم لوگ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے شاید یہ نہ چلا ہو، تو عمران خان کے اوپر دوسرے حملے کی پراپر ایک منصوبہ بندی کر دی گئی ہے۔ نہیں، جب کل انہوں نے کہا کہ ویڈیوز آڈیو لیک ہو رہی ہیں تو اس پہ آپ نے ان سے یا کسی دوسرے صحافی نے یہ پوچھا نہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی جو محترمہ ہیں جن کو اب سینئر نائب صدر بنایا گیا، اس کو ٹاسک سونپا گیا، وہ باہر سے یاترا کر کے واپس پاکستان تشریف لا رہی ہیں، یہ ویڈیو آڈیوز تو وہ خود اپنی ہی پارٹی کی لیک کرتی رہ گئی ہیں، جی بالکل، ان کے اوپر یہ توہین نہیں لگتی؟ جی بالکل، یہ بات کی ہم نے کہ ویڈیو آڈیوز تو اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہیں اور بھی بہت سی شخصیات کی ہیں، تو پھر صرف ایک عمران خان کیوں؟
تو اس پر مولانا صاحب کا کہنا تھا جی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. دیکھیں کہ کچھ بات صرف یہاں پر آ رہی ہے کہ کیوں ریاست مدینہ کی بات کی گئی. ٹھیک ہے, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ریاست مدینہ کی بات کیوں کی, تم نے اس قوم کو ریاست مدینہ کا خواب کیوں دکھایا, ہم تمہیں اس کا مزہ چکھائیں گے. میں یہاں تک کیا کہیں گے آپ اس بات یہی ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ بھی پیڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر کوئی بھی نہیں چل رہا. آف دی ریکارڈ میں نے جاتے ہوئے اس سے بات کی, تو میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ تھی, اس لیے میں یہاں آپ کو نہیں بتا رہا. بات یہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ ٹول کی حیثیت سے استعمال کیا گیا. ابتدائی دنوں میں جب آئین ابھی نہیں بنا تھا تو قرارداد مقاصد لائی گئی, وہ بھی مولویوں کے جبر اور مولویوں کی ووٹ لینے کی خاطر, تاکہ عوام میں ہمارا نام ہو. لیاقت علی خان صاحب مرحوم نے وہ شامل کی گئی, پریمبل جو شامل کیا گیا اس میں آئین میں. حالانکہ قائد اعظم 11 اگست 1947 کو کہہ چکے تھے کہ پاکستان بن گیا تو پاکستان کے میں کسی مذہب, کسی ملت, کسی کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکے گا. مذہب ہر اس کا اپنا ہے, ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن یہ اب اس کو ریاست کو مذہبی بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اب ہم نے ایک بہت بڑا خمیازہ بھگتا چکے ہیں جو افغانستان کی صورت میں 80,000 سے زائد ہمارے لوگ مارے گئے. آج تک امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. وہاں طالبان کی حکومت بننے کے باوجود دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ان کو تسلیم کرنے کو تیار گربانی صاحب, ہمارا جو ملک پاکستان ہے, ہماری جو پہچان ہے وہ دین اسلام ہے. کیا وجہ ہے ایسی کہ ہمارے جو کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو اس کو غلط سائڈ پر لے کے جا رہے ہیں, سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا مقاصد ہیں ان کے؟ کیا ہمارا جو مذہب ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دین اسلام کو بھی سیاست کے لیے استعمال کریں؟ بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہماری مسلمان قوم, پاکستان میں مسلمان جو بسنے والے ہیں, ان کو بکھیر دیا گیا ہے فرقہ در فرقہ, فرقہ در فرقہ. جس کی بات نہیں بنتی وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا ہے, اپنے مقلدین کو ایک راہ پر لگا دیتا ہے. اصل اخلاقی طور پر جو اصول اسلام تھے, جو اخلاقیات پر تھے کہ ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ نے حرام کھایا ہے جو کھایا, بالکل اس کا خیال نہیں رکھا گیا. معاشی طور پر پاکستان اسلام نے غریب کو اوپر کیا ہے, انہوں نے غریب کو مزید پسنے کے لیے نیچے چھوڑ دیا ہے. اسلام نماز, روزہ اور حج زکوٰۃ کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ان کے مصارف کے متعلق نہیں بتاتے کہ اگر دے دی ہے تو کہاں خرچ ہو رہا ہے. جبکہ زکوٰۃ کا بہترین مقصد اسی علاقے پر خرچ ہے جس علاقے پر میں کٹھی ہوئی ہے, اور وہ اس کے متعلق وہ کوئی بات نہیں کرتے. اپنے چندے کے لیے وہ بات کرتی ہیں, مسجد بنانی ہے, دیکھیں ہر روز آئے روز ہمارے گلی کی, لیکن نمازی نہیں ہے, کم ہے. مسجدیں ہیں, نمازی نہیں ہیں, نمازی نہیں ہے. کیونکہ میں بھی اپنے محلے دار ہوں تو میں نے اس مسجد میں نہیں جانا, میرا مولوی صاحب وہ ہے, میں نے دوسرے 2 میل کی مسجد میں, 2 کلومیٹر کی مسجد میں چلا جانا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اسلام کو صحیح معنوں میں یہ ہمیں پیش کرتے جیسا اس کا مقصد اور جیسی اس کی روح ہے, جیسے کہ ایک سمبل کے طور پر عمران خان ایک سمبل کے طور پر لیا ریاست مدینہ کو, یہ نہیں کہا کہ میں ریاست مدینہ بنا دوں گا یا میں بنا سکتا ہوں. اس نے ایک سمبل کو, اس سمبل کو فالو کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے, اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس طرز کی ایک حکومت ہوئی ہے جس میں امن. ہمارے سیاستدانوں کو وہ تو اس لیے تو ہضم نہیں ہوا نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ریاست مدینہ اگر بن گئی تو ہمارے جو وہ شباب کباب کی محفلیں چلتی ہیں, اسی لیے تو ہماری جو کرپشن ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. جی گیلانی صاحب, اسی لیے تو ان کو وہ سین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا حصہ بن جائے گا, لیکن وہ تو اپنی تمام چیزیں بیرون ملک کی بیچ بات کے تمام اثاثے یہاں لے آیا, اور وہ کہتا میں نے جانا ہی نہیں, چاہے میں مار جاؤں, مجھے قتل کر دیا جائے, لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر چلا. یہاں پر تو ورنہ ہمارے سیاستدان کو ایک چھینک بھی آئے تو ان کا علاج جو ہے وہ انگلینڈ جا کر ہوتا ہے, امریکہ برطانیہ میں جا کر ہوتا ہے, وہ چھینک بھی ان کو اگر آئے تو یہاں پاکستان میں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. کیا اب اس کے بعد جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو آف دی ریکارڈ آپ کی ان علماء و شیخ سے شعیب کوئی بات ہوئی اس حوالے سے, آپ نے ان سے ڈسکس کی؟ نہیں, میں نے تو ڈسکس نہیں کی, گرمانی صاحب کی ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن گلان صاحب ایک بڑی منظم پلاننگ ہے. ٹھیک ہے, منظم پلاننگ ہے, نیچے گراؤنڈ تک اس میسج کو پہنچانا, اور جہاں یہ میسج پہنچایا جا رہا ہوگا اسی دوسری طرف جو ہے کچھ اس طرح کے لوگ بھی تیار ہوں گے. تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل یہ بغور اس کا جائزہ لینا چاہیے, ان چیزوں کو بغور دیکھنا چاہیے کہ ان پر کسی بھی وقت کوئی بھی, جس طرح سلمان تاثیر, اب کوئی پرائیویٹ شخص نہیں ہوگا جی, اب کوئی رائٹ لیفٹ سے
اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوگی کہ کوئی رائٹ یا لیفٹ کو سیکیورٹی پر معمور کوئی دھاڑی تیار کیا یس 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 بالکل. تو اس کو عمران خان کو بالکل یہ دیکھنا چاہیے، عمران خان کی سیکیورٹی کے جو انچارج ہیں ان کو اور ان کے قریبی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت منظم پلاننگ ہے جی، کہ آپ تیار رہوں. جب جمعے کے خطبے میں جہاں پر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے خطاب کیا جائے گا اور بغیر نام لیے اشارتاً گفتگو کی جائے گی، تو آپ سوچیں کہ کس لیول تک بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، کیا میسج ان کے دیا ذہن میں جائے کیا گا، آپ کیا پیغام آپ فیڈ کر رہے پہنچا ہیں، رہے ہیں، کیا فیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرف ایک نئی منصوبہ بندی، ایک نئی پلاننگ ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کی. اور یہ این نیوز سے ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں، میسج ہے یہ. آپ دیکھیں وہ پریس کانفرنس اٹھائیں، ادارے اٹھائیں، ہم بھی دکھائیں گے اپنے چینل پر، وہ ادارے بھی دیکھیں، وہ ذمہ داران بھی دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران بھی جو ہے ملتان پریس کلب میں ہونے والی پریس کانفرنس کو باغور سنیں. جی ناظرین، آج کے میرے پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے شعیب افتخار، ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں، اور تجزیہ کار جے آر گرمانی صاحب. ان کو بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کل ملتان میں پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے علماء اکرام کی، اور وہ یہ اس کے دوران وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کو جو رانا ثناء اللہ ہیں، ہمارے وفاقی وزیر ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ مدرسوں میں، مسجدوں میں، ممبروں پہ بیٹھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک فتنہ ہیں، انہوں نے توہین رسالت کی ہے. لوگوں کے ذہن میں، یا ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ فیڈ کریں. تو خدارا میری یہ گزارش ہے ہمارے علماء اکرام سے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دین کو سیاست کے لیے خدارا استعمال نہ کریں. جو دین ہے، یہ دین ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. انہوں نے ہمیں پیار کا درس دیا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، بھائی چارے کا درس دیا ہے. سیاست میں آپ سیاست کریں، لیکن سیاست میں اتنا آگے نہ جائیں کہ واپس آنا مشکل ہو جائے، کیونکہ جو ہم اپنے آنے والی نسل کے ذہنوں میں فیڈ کریں گے کل کو وہی ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ. یہ ایسا ہے، اس کا اگزامپل آپ کو دے دوں کہ آج سے پہلے جو ہمارے سیاستدان اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو چیزیں وہ کرتے رہ گئے ہیں، آج ان کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. بے نظیر کی تصویریں مسلم لیگ نون نے وائرل کی، ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں. ان کے اپنے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے اپنے سابق جو ہمارے پنجاب کے جو گورنر تھے، ان کی ویڈیوز کیسے وائرل ہوئی، یہ سب نے دیکھی. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی. اگر خان صاحب نے کوئی چیز غلط کی تو خان صاحب دور اقتدار میں اب نہیں ہیں، ان کی پنجاب میں کے پی کے میں حکومت ہے. ان کے جو منسٹرز تھے، ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو بھی صحیح ہے یا غلط ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن ان کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کیا تو وہ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے ذہن میں کیا بات آئی. تو خدارا آپ سیاست کریں، ملک پاکستان کو چلائیں، نہ کہ آپ اتنا دین کو انوالو کر کے کوئی اس طرح کی خانہ جنگی کی طرف ہمارے ملک کو نہ لے کے جائیں. ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.